مسجد نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد کو آپ کو پتا ہے، علماء کرام سے آپ نے سنا ہے کہ مسجد کچی تھی، کچی اینٹ کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کھجور کے تنے ڈالے ہوئے تھے، اور بیچ میں جو ستون تھا نا وہ بھی کھجور کے تنے کا تھا، جسے آج ہم پلر کہتے ہیں، وہ بھی کھجور کے تنے کا تھا، اور اوپر جو چھت ڈلی ہوئی تھی وہ بھی کھجور کے تنے کی تھی۔ تو دور رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس طریقے کی مسجد تھی، اور پھر جیسے حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کے خلفائے راشدین کا بھی دور آیا، تو کس کے دور میں کیسی مسجد تھی اور کس کے دور میں مسجد نبوی کی جو بناوٹ ہوئی اور اس میں اضافہ کیا گیا، پھر جیسے 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 دور کے تقاضے ہوتے رہے اور اس کے دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مسجد کو بھی بڑھاتے رہے، اور الغرض آج جو حالات حاضرہ کے مطابق آپ مسجد دیکھ رہے، یہ مسجد ایس صورت میں کیسے بنی اور کیسا یہ نظام آیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا مسجد یہ کچی اینٹ کی بنی ہوئی تھی اور چھت کیا ہے، کھجور کے تنے کی تھی۔ حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی ایسی تھی، اور پھر حضور علیہ السلام کے ظاہری دنیا سے جانے کے بعد پھر دور کس کا آیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بھی مسجد نبی ایسی تھی کہ جو فرش تھا وہ کچا تھا، اور جو اینٹیں تھی وہ کچی اینٹوں کی مسجد بنی ہوئی تھی، اور جو چھت تھی وہ کھجور کے تنے کی تھی، اور جو پلر ستون تھے وہ کیا تھے؟ وہ بھی کھجور کے تنے کے بنے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا دور کس کا تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب شارحین حدیث نے فرمایا کہ عمر فاروق کے دور مبارک میں بھی نا مسجد نبی کی زیادہ تر تبدیلیاں نہیں ہوئی، الغرض وہی رہی کہ جو فرش تھا وہ کچا تھا اور کچی اینٹ کی بنی ہوئی تھی، اور اوپر جو ہے نا وہ کھجور کے تنے وغیرہ تھے، صرف اور صرف جو پلر ستون تھے نا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیے؟ پکے بنوا لیے تھے، صرف وہ ستون کو جو ہے نا عمر فاروق نے چینج کروایا تھا۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کے بعد جو دور کس کا آیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سیدنا اب شارحین حدیث میں فرمایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں حالات کا ایسا تقاضا ہوا، لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر محلات ایسے منکشف اور ایسے پکی اینٹوں کے بہت اچھے اچھے بنانا شروع کیے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اب مسجد نبی کو کیا ہے اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کی۔ اب اس کی اینٹیں کیا ہے؟ پکی اینٹوں کی بننے لگی، رنگ و روغن کرنے لگے، الغرض جو اچھے طریقے سے وغیرہ تھا نا اس طریقے سے بنانے لگ گئے۔ اب کیوں؟ حالات حاضرہ دور کا تقاضا ایسا تھا کہ اب کیا ہے مسجد کو اس طرف لے آیا جائے۔ وہ کیوں؟ اب علماء نے فرمایا کہ اسی لیے کہ مسجد نبی کو اچھا بنانے کے لیے دور کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو اچھا بنایا اور اچھا بنانے کی کوشش میں تھے۔ اب اگر مسجد نبی کو اسی حالت میں چھوڑتے تو لوگ کیا کریں گے؟ مسجد کی تحقیر سمجھیں گے، لوگوں کے گھر عالیشان ہوں گے، بہت اچھے بنے ہوئے ہوں گے، رنگ و روغن وغیرہ ہوئے ہوں گے، اور بھی اچھے طریقے سے فیسلٹی بھی ہوں گی، بہت ساری اچھی خوبیاں ہوں گی، لیکن مسجد وہی پرانے حالات میں ہوگی تو لوگ کیسے گھن محسوس کریں گے اور اس مسجد کی تحقیر کریں گے۔ اسی لیے حالات کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مسجد کو پکا بنایا، مسجد نبی کو، اور رنگ و روغن وغیرہ کیا۔ اور پھر آپ کو پتا ہے آج کے دور میں آج اگر آپ میلاد منائیں یا عرس منائیں تو ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ دور رسالت میں اس کا تصور نہیں تھا، حالانکہ یہ شریعت سے ٹکراتا نہیں اور ہم کافی دفعہ اس کا جواب دے چکے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے خود مسجدوں کو رنگ و روغن کرنے سے منع کیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے مسجدوں کو رنگ و روغن کرنے سے منع کیا تھا، اسی لیے اور یہی توجیہ فرمائی کہ جب نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تو ہم کیوں کریں، اور یہ یعنی توجیہ فرما کے منع کر دیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا
پڑا رکھتے گئے تو اس کے دور کے مطابق کرتے گئے تو یہ ہونا پڑا. حالانکہ یہ عمر فاروق نے منع کیا تھا کہ مسجدوں کو رنگ و روغن سے منع کیا جائے. اب جو میلاد منع کرتے ہیں یا 11ویں شریف منع کرتے ہیں, آج ان کی مسجدوں میں آپ دیکھو گے ایسیاں بھی ہوگی, رنگ و روغن بھی ہوگا, الگت ہر طرح سے سہولیات ہوگی. حالانکہ عمر فاروق نے منع کیا ہے. لیکن کیا ہے, ہم وہ بھی یہی جواب دیتے کہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنا پڑتا ہے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں کرنا پڑتی ہے. اور ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں یا میلاد شریف کرتے ہیں, یہ بھی دور کے تقاضوں کی ضرورت ہے, سمجھو. لیکن ہمارے یہاں کچھ سادے قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو برگلانے کے اعتبار سے بہت آسان ہوتا ہے. وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, سادے قسم کا لوگ ان کو آیت سناتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم. قرآن خود فرما رہا ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا, تکمیل ہو گئی دین کی. اچھا تکمیل ہو گئی, اب دیکھو یہ بریلوی حضرات, دین مکمل ہو گیا, 11ویں شریف دین میں ہے ہی نہیں. اگر ہوتی تو حضور علیہ السلام فرما نہیں دیتے. میلاد جس طریقے سے تم لوگ کرتے ہو اس طریقے سے اگر حضور علیہ السلام فرما نہیں دیتے کہ یہ میلاد کرو. اب دین مکمل ہے, لیکن یہ بریلوی حضرات کیا ہے, خام خواہ دین میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اور پھر ہمارا عام سادہ سیدھا سوچنے والا, ہاں جی یہ بات بالکل صحیح ہے, لوگوں نے تو ہمیں بتایا نہیں, یہ بریلوی حضرات ایسے ہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہے, یہ 11ویں شریف یہ وہ کہاں سے آ گئی ہے وہ. لیکن پھر اگر اہل علم سے پوچھا جائے, ایک ان کی تشریح یہ ہے, لیکن ایک اہل علم کی تشریح ہے. اور جب اہل علم سے پوچھا جائے, اہل علم یہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. تو دین حلال کے لیے بھی مکمل ہے, حرام کے لیے بھی مکمل ہے. یعنی دین میں جو چیز حلال تھی اس کے لیے بھی تکمیل ہو گئی, اور جو چیز حرام تھی اس کے لیے بھی تکمیل ہوگی. الغرض حلال و حرام, جائز و ناجائز, دونوں اعتبار سے مکمل ہے. اگر ہم 11ویں کرتے ہیں, تمہارے بقول دین مکمل ہے, تو حرام تھا تو دین نے کیوں نہیں بیان کیا, تو تمہارے بقول دین میں ابھی تک نقص ہے. اگر میلاد منانا ناجائز ہے اس طریقے سے, تو تم تو کہہ دو دین مکمل ہے, تو دین مکمل ہے, حرام کے لیے بھی مکمل ہے, تو دین نے کیوں نہیں فرمایا. اور پھر حالانکہ ایسے اجہل الناس اخبط الناس کے لوگوں پر کیا ماتم کرنے کو جی کرتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں, اب کیا غوث اعظم حضور علیہ السلام کے بھی زمانے سے پہلے کے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں, حضور علیہ السلام کے زمانے کے پہلے کے ہیں؟ بعد کے ہیں نا, حضور علیہ السلام کے زمانے کے تو نہیں ہے غوث اعظم. اور حضور علیہ السلام کے زمانے سے نہ پہلے کے ہیں, نہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے ہیں, نہ ہی صحابہ کے زمانے کے ہیں, نہ ہی تابعین کے زمانے کے ہیں. غوث اعظم تو اللہ کے اولیاء کے زمانے کے, تبع تابعین یا اس کے بھی بعد کے ہیں. اور پھر اللہ نے ان کو یہ شان دیا ہے کہ تمام اولیاء کے سردار ہے. اگر ولایت ملے گی تو غوث اعظم کے در سے ہی ملے گی, یہ رتبہ اللہ نے ان کو دیا. ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے زمانے کے تھوڑی ہے جو غوث اعظم, جو حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ 11ویں کرو, اس ٹائم تو غوث اعظم تھے ہی نہیں. اور جو ہم یہ کرتے ہیں یہ تو, اور پھر یہ کیا دین کو قید کرنے والی بات ہے. کچھ کہتے ہیں نا بھائی یہ کام حضور علیہ السلام نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, تابع تابعین نے نہیں کیا, اسی لیے حرام ہے. اب ان لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو تم نے دین کو قید کر لیا. اب ان کی باتوں کا مطلب کیا ہوا کہ جو کام, جو فعل, جو افعال دور رسالت میں یا دور صحابہ میں جو ہوئے یا قرون ثلاثہ میں ہوئے, بس اس کے علاوہ جو افعال جو فعل ہوں گے وہ ناجائز ہوں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ جو کام اس زمانے میں ہوئے تو وہ جائز ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرے افعال حالات حاضرہ میں ہوں گے تو ناجائز ہوں گے. یہ تو دین کو قید کرنے والی بات ہے. ہمارے پاس دین کو پرکھنے کے لیے کون بندہ دین پر چل رہا ہے, کون بندہ دین کے اعتبار سے صحیح ہے, کون بندہ صحیح ہے غلط ہے, اس کے اعتبار سے ہمارے پاس جو تھرمامیٹر کہہ لیں, ترازو کہہ لیں, وہ ہے اللہ کا قرآن اور سنت رسول ہے. ہم ہر اس بندے کو اس کے قول اور فعل کو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे तोलेंगे, अल्लाह की कुरान पर तोलेंगे, इज्मा क्यास पर तोलेंगे, हमारे अकाबरीन हमारी रहनुमाई फरमाएंगे ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है। ये चीजें क्या है, अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैसला करेगा। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में ये चीज नहीं, सहाबा के जमाने में नहीं था और ताबीन के जमाने में इसीलिए नाजायज है, तो अब ये कहा जा सकता है कि जो चीजें उस जमाने में वो जायज, इसके बाद जो जो चीजें नहीं पैदा होगी वो सब चीजें हराम हो जाएंगी, नाजायज होगी। तो क्या है, ये चीजें उनकी अकल में नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला हमें क्या करे, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सुन्नत को बिना अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।